ایک اہم پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، بہت سیریس سنجیدہ معاملات انہوں نے ملک کے ڈسکس کیے، سیکیورٹی میٹرز ڈسکس کیے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، نیکسس بھارت کا اس کا انہوں نے ذکر کیا، افغانستان کے ذریعے جس طریقے سے پاکستان میں انرسٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر جو ایکٹرز ود ان پاکستان ہیں، جو ود ان پاکستان جو قوتیں ہیں وہ کس طریقے سے اس کو اسسٹ کر رہی ہیں یا اس کو مدد فراہم کر رہی ہیں، جو بھارت ہماری طرف ہمارے اوپر دہشت گردی کر رہا ہے یا پھر ہمارے ملک میں اکانومی کو اسٹیبل نہیں ہونے دے رہا ہے، ایک انتشار کسی کیفیت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو انہوں نے بات کی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہدف تنقید تھا وہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تھا، اور ان سے متعلق انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. جناب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ کہا کہ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں. اچھا، وہ یہ جو بات کر رہے تھے ایک شخص، انہوں نے پوری پریس کانفرنس میں نام کسی کا نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے سب یہ سمجھ گئے کہ وہ چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. انتہائی اہم یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے، اور اس لیے یہ اہم ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے بعد جب سوالات بھی ہوئے تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں نادیہ یہ کہا کہ دیکھیں یہ ون آف اٹس کائنڈ ہے، یعنی اس سے پہلے اس نوعیت کے جو باتیں ہیں یا کلیئرٹی کے ساتھ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کو حیرانی بھی ہو رہی ہے نا کہ کبھی ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایسے بات کرتے میں نے سنا، اب کیوں؟ کیونکہ اب وہ حالات ہیں بھی ڈیفرنٹ، ایسے پہلے ایسے حالات ہوئے بھی نہیں، اور جب ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایکسٹریم جب آپ کی سچویشن ہو جائے تو ایکسٹریم اس کے پھر ریاکشنز اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے ہم نے دیکھا اور اتنی اسٹرانگ سٹیٹ. تو یہ انہوں نے بات کی. اب انہوں نے پھر اس سے آگے پاک فوج سے متعلق انہوں نے کہا کہ دیکھیں فوج جو ہے وہ لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی فوج ہے، اور اگر یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. کبھی کسی لسانیت کی بنیاد پر فوج نے کوئی کام نہیں کیا، ایک سیاسی سوچ کی کو سپورٹ نہیں کی. پالیٹکس سے فوج کا انہوں نے بتایا کہ تعلق کوئی نہیں ہے. اچھا، اور بات کی نا کہ بھئی یہ پولیٹیشنز ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، فوج یہی ہے، ایک ہے، یہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اور یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام کو لڑانے کی جو سازش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگی، نہ پہلے کبھی ہوئی تھی. اور بھی بہت سی ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کی، اور بہت ہی ایسی پریس کانفرنس تھی جس کا ظاہر ہے جس کے بعد بہت سے تجزیے بھی ہوئے اور محتاط انداز میں لوگوں نے ظاہر اپنا انالیسس دیا. سے استعمال کیا جا رہا ہے اور کہاں سے جو ٹویٹس ہیں کہاں جا رہی ہیں، یہ اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے تو وہ تو دیکھو سارے فیکٹ فگرز نکال دیتے ہیں، پوری پریزنٹیشن تھی. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کا تھوڑا سا ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی طرف سے. تو سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نیازی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام نادیہ، زہیب نادیہ. سر تھینک یو سر، تھینک یو سر. پہلے تو خراج تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ان حالات و واقعات میں بڑے بہترین طریقے سے، بیلنس طریقے سے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، ایک فائن لائن پر چلتے ہوئے تجزیے اور تبصرے آپ کے چل رہے ہیں، جس میں آپ نشاندہی بھی کرتے جا رہے ہیں، سمجھنے والے کے لیے نشانیاں. اور نیوٹرل ہو کے یہ میں نے صحیح کہا ہے؟ تعارف صحیح کرا ہے آپ کا؟ جتنا کرا ہے میرا خیال ہے سارا پروگرام اسی میں لگا لے. یہ باتیں مجھے آپ کی بہت اچھی لگی ہیں، میں کہتا ہوں یہ بار بار یہی کہے، مجھے پسند آ گئی ہے. میں سمجھ گیا سر، ادھر بھی کہیں گے اور آپ کو پیک کر کے نہ دے بھی دیں گے ساتھ، آپ کو پیک کر کے بھیج بھی دیں گے. یہ ہر آدمی کمزوری ہے نادیہ، ہر آدمی کمزوری ہے. اس کی تعریف کرے وہ اس کا بھوکا ہوتا ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی آپ کے اندر سے کوئی میڈیا کا آدمی ہو. ہر آدمی ایسے لگتا ہے جیسے ساری تعریفوں کے باوجود اس کے اندر بھوک بڑھ جاتی ہے. صحیح بات ہے سر. ہم لوگ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں نا سر، ہم تھوڑا سا پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کو ہم نے وی آئی پی سیٹس دی ہے، لیکن کشتی ایک ہی، آکسیجن کی کمی ہے اس کشتی میں.
اس کمرے میں جس میں ہم بیٹھے ہیں. اچھا لیکن پھر بھی دیکھیں سر مجھے میاں نواز شریف کی بات کی ہم لوگ جس طرح سے پریس کانفرنس کو لے کے سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر جو آپ کے جو اینکرز ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں وہ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ جو ہم نہیں دیکھ رہے یا ہم نہیں سمجھ پائے عام بندہ نہیں سمجھ پایا لیکن بیکاز آف یور ایکسپیرینس اینڈ یہ کہ جی آپ کا انٹلیکٹ اور یہ کہ سمجھ اور ہسٹری کا جاننا لوگوں کو تو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا اپنی رائے دے دیتے آپ نے کیا دیکھا اس پریس بتائیے. نادیہ یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے تھا اور یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ عوام اور فوج کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ عوام تو کہتے ہیں نا کہ جو چاہیں سواب کرے ہم کو بس بدنام کیا عوام کو تو ویسے گھسیٹ لاتے ہیں جملہ غیر مترضہ کے طور پہ یا جملہ مترضہ کے طور پہ. عوام کا اس میں کیا قصور ہے؟ جو پریس کانفرنس کی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا خیال ہے اس سے تلخی بڑھی ہے میرا خیال ہے اس سے غلط فہمی بڑھی ہے اور میں کہنے میں حاضر نہیں ہے کہ عوام میں اور فوج کے درمیان میں تلخی ہیں وہ بڑی ہیں. دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں چاہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوں غیر مقبولی مقبول ہوں درمیانی مقبول ہوں ان کے پیچھے ایک سائزیبل عوام کی قوت ہوتی ہے. اگر نہ ہو تو ان کی جو وجہ وجود ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ ریزن ڈیترے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریزن ڈیترے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے ہی کہ عوام کی فالنگ ہو اور جہاں عوام کی فالنگ ہو اور جب کہا جاتا ہے جی کہ عوام جو فوج عوام سے ہے یا عوام فوج سے ہے تو وہ خود بخود اس کی نگیشن ہو جاتی ہے جب آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایک ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں. اس ادارے کی بہت عزت ہے بہت قبولیت ہے. میں ان بندوں میں سے ہوں بلکہ سارے پاکستانیوں میں سے ہوں ان ساروں میں سے اور کم و بیش سارے پاکستانیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس فوج کے بغیر جس طرح دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں یہ پاکستان ایک دن نہیں ٹھہر سکتا. اس لیے اس فوج کی ہمیں ضرورت سے زیادہ حفاظت کرنی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں فیصلہ ساز ہوتے ہیں وہ فوج کی امنگوں کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی معیوب بڑی ہی نامعقول بات کی اور اب بھی اس کے اوپر جو ہے میں تو کہتا ہوں لفظ بڑا سخت استعمال کرتا ہوں کہ لان تان ہو رہی تھی اور تحریک انصاف والے اس کو اون نہیں کر رہے تھے سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے اس کے ساتھ کوئی مالی منفعت ہے مفادات ہیں صرف وہی لوگ اس کو اون کر رہے تھے کیونکہ وہ باہر بیٹھا سوشل میڈیا اور انہوں نے اس کو آگے عام کر رہے تھے. تحریک انصاف کا کوئی معقول لیڈر کیا غیر معقول لیڈر یا درمیانہ لیڈر جو ہے وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہا تھا اور وہ وضاحتیں وہ دے رہے تھے کہ آپ نے آ کے میرا خیال تھا کہ وہ تھی یا تحریک عمران خان کی ہمشیر گان کی طرف سے یک کے بعد دیگے جو انٹرویوز تھے وہ تو میں سمجھتا تھا انہوں نے بم کو لات ماری ہے. پتہ چلا کہ نہیں ایک اٹھا کے ادارے کو بجائے یہ پریس کانفرنس خواجہ آصف صاحب کے لیول کی تھی اس کو جواب بھی دیتے تو بدمزگی زیادہ نہ پھیلتی. سیاسی جماعتوں کے اندر تو ہر انتہا پہ چلے جاتے ہیں ہر انتہا پہ میں نے جاتے دیکھا سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف اور پھر شیر و شکر ہوتے بھی دیکھا. سر یہی سے میرا سوال دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرز کمٹ نہیں کرتے لیکن اس پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کمٹ کر دیا انہوں نے اور بتا دیا. کمٹ کا مطلب یہ کہ کلیئرٹی سے بتا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کوئی ریکنسیلیشن سارے دروازے بند یہ سمجھا جائے. اب دیکھیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تو جس دن سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا نا تو ہماری انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن میں ہوتا ہے. ایک 27 اکتوبر 2022 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی اسی طرح اس سے تھوڑی تلخ تھی لیکن دو جنرلز نے کی تھی. ایک کا نام تھا جنرل ندیم انجم اور دوسرے صاحب کا نام تھا جنرل افتخار بابر صاحب اور وہ بھی خاصی تلخ تھی لیکن اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو غیر پارلیمانی لفظ یوز کیا ہو یا کسی کو جو ہے ٹارگٹ کر کے ابھارا گیا ہو لیکن جنرلائز باتیں تھیں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی گئی تھی اور یہی وہ آپ کا جو ہے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ جو ہے مارچ 2021 میں کر لیا تھا. اب یہ لوگ جو ہے 27 اکتوبر کو پریس کانفرنس کرے 2022 کو انہوں نے کہا یہ فیصلہ کہ فوج غیر سیاسی رہے گی
اچھا غیر سازی کے لفظ کو سنجیدگی سے نہ لیں کیونکہ اس کے بعد 10 اپریل 2022 کو عمران خان کو اتارنے میں فوج اسی طریقے سے یا عسکری قیادت اسی طریقے سے مؤثر تھی جس طریقے سے 18 جولائی 2018 کے الیکشن میں یا 18 اگست 2018 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں اور ان کی حکومت بنانے کے لیے مؤثر تھے. عمران خان خود کہتے تھے کہ مجھے ایک بل پاس کرانا ہوتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں فون کرنا پڑتا ہے. چنانچہ وہی جو ان کا اثر و رسوخ تھا استعمال ہوا, عمران خان صاحب کی حکومت ہٹی اور یہ حکومت بنی. سر یہ بات دیکھیں نا کہ یہ جو یہ فوج کے معاملات ہیں, میں بس فکر مکمل کر نادیہ فکر مکمل کر بیٹا. تو فوج تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ 2021 میں کیا, اور لیکن اس کی اگلی بات اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا اور یہ فیصلہ اگلے 18 سال نافذ رہے گا. چنانچہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو فیصلہ تھا یا نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ تھا یا اس سے پہلے جو لیڈران تھے جن کو ایکس لگتا تھا جن کے اوپر ان کے بارے میں فیصلہ تھا, وہ تو ایک بڑے عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ نافذ ہو جاتا تھا. یہاں کیا واقعہ ہوا ہے, اب عمران خان صاحب کو اپنے ایکس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات اقتدار تو ہے نہیں, ہی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو لوز. ان کو لوز کرنے کے لیے ان کے پاس کیا تھا, ان کے پاس ان کی فالوئنگ تھی. فالوئنگ کو آج تک ایڈریس نہیں کیا گیا. فالوئنگ جو ہے مثلا یہ اس پریس کانفرنس نے مزید عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو اگر بڑھایا نہیں ہے تو گھٹایا تو کم از کم نہیں ہے. یہ آپ بھی یہاں ہی رہتے ہیں پاکستان میں بھی رہتا ہوں, اور میرا خیال ہے آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے اور چاروں طرف اینٹنے. تو میرے اس بری طرح ناکامی کے بعد ان کو اپنے اداؤں پہ اپنی جو ڈرائنگ بورڈ ہے اپنی جو اسٹریٹجی حکمت علمی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. جی اچھا سر, یہ جو فوج کے میں پوچھ رہی تھی معاملات ہیں, انٹیلیجنس کے معاملات ہیں, یہ تو عام شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتے کیونکہ اس میں کانفیڈینشیل ہونا بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے دشمن طاق میں بیٹھا ہے کہ کوئی انفارمیشن مل جائے. تو کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے معاملات اور سیکیورٹی جو ہیں کنسرنز بڑھ گئے ہیں, اتنا کوئی خطرہ ہے سیکیورٹی کا کہ یہ کرنا پڑا PGISPR نے اس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس اور سیکیورٹی تھریٹ اور کہنا ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ, بالکل پریزنٹیشن دینا, سلائیڈز چلانا اور بولنا اور بالکل کلیئرلی بولنا کہ جی سیکیورٹی تھریٹ ہے. بیکاز انڈیا جس طرح سے انوالو ہوا ہے وہاں کے میڈیا پہ جا کے اگر بانی کی بہن جو ہے ایڈریس کر رہی ہیں اور اس کا سب کا فائدہ اٹھانا اس مومنٹ جب ہم آلریڈی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, اتنا کچھ چل رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں مے بی اٹس اے ویری سیریس تھریٹ, سیکیورٹی تھریٹ, اینڈ دس ہیڈ ٹو بی ڈن. زہیب, نادیہ بچوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, جو کچھ DGISPR نے کہا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن آیا اس کو اسی طرح لیا گیا ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی جو لوگوں کو نواز شریف صاحب کے بارے میں مودی کا جو جا رہا ہے, عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے اندر یا ان کے اما بعد جو ان کی پریس کانفرنسز آئی ہیں, بتایا گیا کہ نواز شریف کے پاس جو لوگ آئے, مودی آیا, یہ جندل آیا, جو کہ بیک چینل ڈپلومیسی کا بہت بڑا حصہ تھی اور پاکستان کی بہت بڑا بریک تھرو تھا. تو ہمیں کیا بتایا گیا تھا, ادارے کی طرف سے بتایا گیا تھا نا کہ نہیں یہ نواز شریف کو اپنا ذاتی کاروبار چلا رہے ہیں. حالانکہ وہ اچھی طرح پتہ تھا کہ کوئی بندہ کاروبار چلانے کا یہ بھونڈا طریقہ جو ہے کوئی ڈفر ہی نہیں آزمائے گا, لیکن ان کو بدنام کیا گیا. ڈان لیکس سیکورٹی تھریٹ, ہم آپ ایک ہی چینل میں اچھا ڈان لیکس, اور اس سے بیٹا یہ تو ڈان لیک تو بہت ہی معمولی چیز ہے, بالکل بہت ہی معمولی چیز ہے. اس سے پہلے بے شمار چیزیں میں بتا سکتا ہوں. تو یہ سیکیورٹی تھریٹ جو کہ فاطمہ جناح سے لے کے اب وہ آ رہی ہیں نا, لوگ سوشل میڈیا سے دکھا رہا ہے, اب اس کی آپ جو مرضی وضاحت دیں. میں پہلا جو فکرہ اوپننگ کیا ہے میں نے یہ کہا کہ جو وضاحت اب شروع میں 3-4 جو سینٹینسز ہیں وہ ذہن میں رکھیں, اور یہ بالکل ان کو جو گلے پڑ گیا ہمارے ادارے کو وہ وضاحتیں دینا ہے. صحیح کہا ہے لیکن صحیح بات کی وضاحت نہیں دی جاتی. آپ یہ مجھے یہ وضاحت نہیں دیتے کہ آپ یہ مارننگ شو کیوں کر رہے ہیں, کہ آپ لوگ کنوکشن کے ساتھ آپ کے ایڈیٹوریل فیصلے کیے کہ شو ہونا چاہیے, اور آپ لوگ سو کنونس کہ کوئی بندہ کہہ بھی کہ کیا فضول شو چل رہا ہے. صحیح. تو آپ سر مجھے سر یہاں بڑا امپورٹنٹ سوال, مجھے یہ بتائیں سر, مجھے بتائیں, دیکھیں اب جو کیفیت بن گئی نا سر, فوج نے اپنی سے دے دی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, کرسٹل کلیئر انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ بھی, ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بھی, پاکستان کے لیے کسی صورت یہ ٹھیک نہیں, نہ ان کے چیئرمین نہ یہ جماعت. اب مجھے بتائیں کہ وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشن رہ گیا کہ اگر وہ کسی موقع پر میاں صاحب یہ سوچے یا میاں شہباز کی چلے
سیاست کو تھوڑا موقع دیتے ہیں, تھوڑا بریجنگ دی گیپ کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, مذاکرات وہ بھی نہیں کر پائیں گے. دوسری طرف جو فوج نے کہہ دیا اس کے حساب سے پابندی لگانا, آرٹیکل 6, یہ وہ ساری چیزیں, یہ بھی اس پوزیشن میں سیاسی گورنمنٹ نہیں ہوتی کہ ایک دم سے کر دے. تو یہ تو بڑی گوما گو کی کیفیت ہو گئی نا. اس خاص سینیریو دونوں پہ ذرا تجزیہ دیں اپنا. اصل میں بہت لمبا چوڑا اس کا جواب بنتا ہے, لیکن اب کیا کہ یہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, ان کی لیمیٹیشن ہوتی ہیں, چند فکروں میں بات سمجھانی پڑتی ہے. جی جی. وفاقی حکومت سیاسی طور پہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ بالکل آپ میری بات جو ہے نا یہاں اس کو اسی طریقے سے بریکٹس میں لکھ دیں کہ یہ جو ورژن ہے شہباز شریف صاحب کی آج کی حکومت کا, جو کہ عملہ نواز شریف صاحب کی سیاست ہے, یہ 62 کی کنونشن مسلم لیگ والا پارٹی ہے ایوب خان کی, اور یہ 2002 کی کاف لیگ ہے مشرف صاحب کی. یہ اپنی ایک مدت پوری کرنے کے بعد ان کی شیلف لائف ختم ہو جاتی ہے. یہ پارٹیاں ایگزسٹ نہیں کرتی. میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ کے پاس, یہ بڑا مجھے برا افسوس لگتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو میں بہت چیرش کرتا رہا ہوں, آج ہی میں ان کو لک اپ کرتا ہوں. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر ابھی بھی واحد سیاستدان ہے کہ جن کے اندر تھوڑا سا خلوص بھی زیادہ ہے باقی سیاستدانوں کی نسبت, اور باقی معاملات میں بھی ان کے اندر ایک معاملہ فہمی ہے اور بغیر کسی بدنیتی کے معاملہ فہمی ہے. لیکن کیا کیا جائے, کیا وہ جو سیاست جو کہ سیاستدانوں کو ترا امتیاز کیا ہوتا ہے کہ پبلک کے اندر ان کی پذیرائی ہو, وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. اس لیے وہ بار بار ان کو یہی ملے گا کہ جی الیکشن کرا لیں, کسی سیٹ پہ کرا لیں, فری اینڈ فیئر کرا لیں, پتہ چل جائے گا. اور یہی سانیہ جب میں دوسرا دیکھتا ہوں کہ جی جو عوام ہوتی ہے, یہ فوج اور عوام جزو ینفق ہے. اس پاکستان کے اندر 2 طاقتیں ہیں, میں بار بار کہتا ہوں 2 طاقتیں ہیں. ایک منظم طاقت ہے جو ہماری افواج پاکستان ہے جن میں ساری افواج آتی ہیں, اور ایک طاقت ہے 25 کروڑ لوگ جو اتنی منظم نہیں ہے, بکھری ہے, آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی طاقت ہے. یہ بھی ہمالیہ پہاڑ ہلا دینے کی ان میں قوت ہے, کئی ملکوں میں دیکھ چکے ہیں. تو ان طاقتوں کی یکسوئی جو ہوتی ہے وہ کسی ملک کی جو ہے ایک کامیابی, اگر ان میں یکسوئی ہو تو کامیابی کا ایک عظیم مثال ہوتی ہے. بالکل سر, ابھی بس ٹائم کم ہے, ذرا بتائیے گا کہ آگے جو سب کے ذہن میں سوال ہے کہ اب آگے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, چیزیں بہتری کی طرف آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مے بی, یا یہ کہ اب یہ اور مختصراً سر بتائیے کیا ہوگا. ہاں جی, نتیجہ آپ کیا نکلنے والے ہیں؟ میرا خیال ہے جی میرے پاس بدقسمتی سے زیادہ میں اب مثبت دے نہیں سکتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری جو کچھ بیچتے رہتے ہیں 8, 10, 12 سالوں سے, یہ فصل تیار ہوتی ہے. سیاست یہ نہیں ہوتی کہ شہباز شریف عمران خان نے کچھ کیا اور آج ہم بڑے خراب ہو رہے ہیں, یا پچھلے سال جو واقعات ہیں اس کا رزلٹ ہے. نہیں, سیاست میں قوموں کے عروج و زوال میں دہائیوں کے اور پاکستان کے سلسلوں میں سالوں کی مشقت ہے, جس کے بعد ایک آپ کا فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں یہ پہنچ گئے ہیں کوئی موجہ ہی بچا سکے, کیونکہ جب تک اگر پاکستان کے عوام اور ہماری مقتدر ہے اس کے اندر یکسانیت یکسوئی نہیں ہوتی اور اس کا کوئی طریقہ کار نہیں سوچا جاتا, مجھے لگتا یہ ہے کہ لڑائی کو بڑھانے والے جو کردار ہے وہ تو میرے موضوع ہی بچا سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ سر, تڑکا لگا دیا سر بہت شکریہ. کراچی آئے, اسٹوڈیو ضرور آئے گا. تھینک یو.